بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 181 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور آج انشاءاللہ ہم الفصل الثانی سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں اختلاف کا سبب ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ ولی کے ماتحت جو عورت ہوگی، ولی خود اس سے نکاح کر سکتا ہے یا نکاح نہیں کر سکتا، یا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم کچھ مسائل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں ایک مسئلہ ہے کہ نکاح میں گواہی شرط ہے یا شرط نہیں ہے، یعنی گواہوں کا ہونا لازمی ہے نکاح میں یا لازمی نہیں ہے۔ ایسے ہی نکاح کو چھپانا کیسا ہے، یعنی نکاح کو کوئی چھپا کے نکاح کر لے، چھپ کے نکاح کر لے، تو وہ کیسا ہے، آیا نکاح ہو گیا یا نہیں، یا نکاح کو فسخ کیا جائے گا، کیا صورت ہوگی، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ایسے ہی نکاح کو چھپانے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ اختلاف کی وضاحت کریں گے اور اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ فاسق لوگوں کی نکاح میں گواہی معتبر ہوتی ہے یا نہیں، یعنی ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی یا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو تفصیلاً آج یہ ساری چیزیں ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ الفصل الثانی فی الشہادتی، دوسری فصل جو ہے یہ گواہی کے بارے میں ہے کہ نکاح میں گواہی۔ پہلی فصل ولایت کے بارے میں تھی، ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، ولی ولایت شرط ہے یا شرط نہیں ہے، ولی کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو یہ دوسری فصل ہے، یہ شہادت کے بارے میں ہے، گواہی کے بارے میں ہے نکاح میں۔ واتفق ابو حنیفۃ والشافعی ومالک، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سب فقہا کا اتفاق ہے علی ان الشہادۃ من شرط النکاح، کہ گواہی جو ہے وہ نکاح کی شرط ہے، یعنی نکاح کے لیے گواہی کا ہونا لازمی چیز ہے، اس کی شرط ہے۔ اس بات میں یہاں تک تو اتفاق ہے۔ واختلف، اور ہاں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ هل هي شرط تمام یؤمر به عند الدخول، کہ اس کی تکمیل کے لیے، اس کی تمامیت کے لیے شرط ہے کہ دخول کے وقت اس کو پورا کیا جانا ضروری ہے، یعنی یہ تکمیلی شرط ہے کہ ہم بستری کے وقت اس کی ضرورت ہے یا اس کو پورا کیا جانا اس وقت تک لازمی چیز ہے، یا او شرط صحت یؤمر به عند العقد، کہ یا یہ نکاح کی صحت کے لیے شرط ہے کہ عقد کے وقت اس کا پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو صحت کے لیے شرط قرار دے دیں گے، پھر تو نکاح کے وقت ہی گواہوں کا ہونا لازمی ہے، اور اگر ہم اسے تمام ہونے کی یا تکمیلی شرط قرار دیتے ہیں تو پھر ہم بستری کے وقت اس کا ہونا ضروری ہے، پھر عقد نکاح تو جو ہے محض وہ تو ہو جائے گا، لیکن ہم بستری کے لیے اس کا ہونا لازم ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے، اتفاق اس میں ہے کہ بس یہ ضروری ہے۔ واتفقوا علی انہ لا یجوز نکاح السر، ایسے ہی اس مسئلے میں بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ جائز نہیں ہے نکاح کو چھپانا، ٹھیک ہے، یعنی خفیہ نکاح کرنا، خفیہ طریقے سے نکاح کو کرنا یا اس کو قائم رکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس بات میں فقہا کا اتفاق ہے۔ تو اس میں اتفاق ہے، آگے دیکھیں۔ واختلف، اور اس میں اختلاف ہے کہ اذا اشہد شاہدین، جب دو گواہوں نے گواہی دی نکاح پر، ووصیا بالکتمان، اور ان دونوں کو کہا گیا کہ بھئی خاموش رہنا، کسی کو بتانا نا، یعنی خاموش رہنے کے لیے یا نکاح کو چھپانے کے لیے ان کو کہہ دیا گیا، تو حل ہوا سر او لیس بسر، تو کیا اس کو ہم
چھپانا یا خفیہ نکاح شمار کریں گے یا خفیہ نکاح شمار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ویسے تو دیکھیں اتفاق ہے اس بات پر کہ بھئی خفیہ نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن گواہ تو موجود تھے دو، اور لیکن ان کو کہہ دیا گیا کہ چھپانا ہے، کسی کو بتانا نہیں. اب اس کو کیا شمار کریں گے؟ اس کو سر شمار کریں گے یعنی خفیہ نکاح شمار کریں گے، او لیس بسر، یا اس کو خفیہ نکاح شمار نہیں کریں گے. تو فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ہوا سر، یہ خفیہ نکاح ہے. ٹھیک ہے، چونکہ گواہوں کو منع کر دیا گیا ہے، ویفسخ، لہٰذا اسے فسخ کر دیا جائے گا. وقال ابو حنیفہ والشافعی لیس بسر، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خفیہ نکاح نہیں ہے. جب خفیہ نکاح نہیں ہے تو پھر اسے فسخ بھی نہیں کیا جائے گا، پھر یہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نکاح. ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہو گیا کہ شاہدین جو ہیں، گواہ جو ہیں، انہوں کو چھپانے کے لیے کہہ دیا گیا. تو اب یہ چھپانا شمار ہوگا یا چھپانا شمار نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے. تو وہ سبب اختلافی، یہاں سے مصنف اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حل الشہادۃ فی ذالک حکم شرعی، کہ یہ گواہی جو ہے نکاح میں یہ حکم شرعی ہے. ام انما المقصود منہا سد ذریعۃ الاختلاف او الانکار، یا صرف اس سے یہ مقصود ہے کہ اختلاف اور انکار کا جو ذریعہ ہے اس کو ختم کرنا مقصود ہے. یہ شرعی حکم میں گواہی دینا نکاح میں، یا صرف اس کو اس لیے گواہی قائم کی جاتی ہے نکاح کے وقت کہ کہیں بعد میں کوئی اختلاف واقع نہ ہو جائے یا بعد میں کوئی ایک منکر نہ ہو جائے، انکار نہ کر دے، یہ مقصود ہوتا ہے. اس سے یہ حکم شرعی ہے یا اس سے انکار اور اختلاف کا ذریعہ ختم کرنا ہے؟ تو کیا مقصود ہے؟ فمن قال حکم شرعی، وہ فقہا جو کہتے ہیں یہ حکم شرعی ہے، قال، وہ کہتے ہیں ہی شرط من شروط الصحت، یہ اس کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، یعنی نکاح کے وقت ہی اس کا پایا جانا پھر ضروری ہوگا. ومن قال، اور کچھ فقہا کہتے ہیں توثق، یعنی جن لوگوں نے، جن فقہا نے اس کو سد باب کا ذریعہ قرار دیا ہے، قال، وہ کہتے ہیں من شروط التمام، یہ تمام کی تکمیل کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، تو لہٰذا اس کا ہم بستری کے وقت پایا جانا ضروری ہے. تو یہ اختلاف کا سبب ہے کہ یہ حکم شرعی ہے یا اس سے مقصود سد ذریعہ ہے. تو کیا ہے؟ جو کہتے ہیں حکم شرعی ہے تو وہ کہتے ہیں پھر یہ صحت کی شرائط میں سے شرط ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں بھئی سد ذریعہ کے لیے صرف یہ، تو وہ کہتے ہیں کہ تکمیل کے لیے یہ شرط ہے. والاصل فی ھذا، اور اس باب میں، اس مسئلے میں اصل جو چیز ہے وہ ہے ما روی عن ابن عباس، جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ لا نکاح الا بشاہدی عدل و ولی مرشد، کہ کوئی نکاح نہیں ہو سکتا دو عادل گواہوں کے بغیر اور ایک نیک ولی کے بغیر. نیک ولی ہو اور دو عادل گواہ ہوں تو پھر نکاح ہوگا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ولا مخالف له من الصحابۃ، اور صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. وکثیر من الناس، اور اکثر لوگ اس کو خیال کرتے ہیں ھذا داخل فی باب الاجماع، کہ یہ اجماع کے باب میں سے ہے، یعنی یہ اجماع ہے صحابہ کا. وہ ضعیف، یہ کمزور بات ہے، اجماع والی بات درست نہیں ہے، کمزور ہے. وهذا الحدیث قد روی مرفوعا ذکرہ دار القطنی، اور یہ حدیث جو ہے یہ مرفوعا ذکر کی گئی ہے جس کو امام دار قطنی نے ذکر کیا ہے. وذکر ان فی سندہ مجاہلا، اور اس کی سند میں مجہول الحال لوگ بھی موجود ہیں، اس وجہ سے یہ ضعیف قرار پائے گی. تو بہرحال اختلاف کا سبب یہ ہے کہ حکم شرعی ہے یا حکم شرعی نہیں ہے، تو یہ اختلاف کا اس کا سبب نکل آیا. تو آگے دیکھیں، وابو حنیفہ رحمہ اللہ ینعقد النکاح عندہ بشہادت فاسقین، یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فاسق آدمیوں کی گواہی نکاح میں قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دو فاسق آدمیوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ان کے نزدیک نکاح ہو جائے گا. کیوں؟ لأن المقصود عنده بالشہادت هو الاعلان فقط، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو شہادت ہے نکاح میں، اس سے مقصود تو صرف اعلان کرنا اور نکاح کی تشہیر کرنا ہے، صرف یہ مقصد ہے گواہ مقرر کرنے کا. والشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ یرا ان شہادت تتضمن المعنیین،
امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جو گواہی ہے نکاح میں یہ دو معنی کو متضمن ہوتی ہے، یعنی اس کے دو معنی ہوتے ہیں، دو مقصود کے لیے گواہی دی جاتی ہے۔ اعنی مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد الاعلان والقبول، ایک تو اعلان کرنا ہے، تشہیر کرنا ہے، اور دوسرا قبول کرنا ہے، اس بات پر گواہی دینا ہے کہ اس نے قبول کیا ہے، اور پھر اس کا اعلان کرنا، اس کی تشہیر کرنا، ان دونوں معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ وَلِذَا اشْتَرَطَ فِيهَا الْعَدَالَةَ، اور اسی وجہ سے اس کے لیے عدالت کی شرط لگائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ ہم نے پیچھے دیکھی تھی، اللہ کے رسول نے شاہدی عادل کہا ہے کہ دو عادل گواہ ہوں۔ وَأَمَّا مَالِكٌ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ تَتَضَمَّنُ عِنْدَهُ الْإِعْلَانَ، کہ اگر گواہوں کو چھپانے کی تاکید کر دی گئی، یعنی کہ اذا وصی شاہدانی بالکتمان، یعنی ان کو دونوں گواہوں کو چھپانے کی تاکید کر دی گئی، تو فَلَيْسَ تَتَضَمَّنُ عِنْدَهُ الْإِعْلَانَ، تو لہٰذا پھر اس گواہی میں اعلان متضمن نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے اس کے اولیاء نے اعلان کرنے سے منع کر دیا ہے، لہٰذا اب اعلان والا معنی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دو فاسق آدمی جو ہیں گواہی دے دیں تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ مقصود اعلان کرنا ہے، تشہیر کرنا ہے، تو وہ ہو جاتی ہے فاسق کے ذریعے بھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعلان اور قبول کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے عدالت اس میں ضروری ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو اعلان کا معنی متضمن نہیں ہوگا اس وقت جب گواہوں کو کہہ دیا گیا کہ بھئی خاموش رہنا، یہ اس نکاح کے بارے میں کسی اور کو نہ بتانا۔ تو لہٰذا آج کی سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح میں ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے، جن میں ایک مسئلہ تھا نکاح میں گواہی شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ نکاح کو چھپانا کیسا ہے، آیا نکاح کو چھپا کر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو تفصیل سے ہم نے اس مسئلے کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی اس میں فقہا کا اختلاف تھا، ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جان لیا ہے کہ یہ اختلاف اصل میں در حقیقت پیدا کیوں ہوا ہے۔ ایسے ہی فاسق لوگوں کی نکاح میں گواہی معتبر ہوگی یا معتبر نہیں ہوگی، اس پر ہم نے تفصیل سے فقہا کے اختلاف کی روشنی میں دیکھ لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے گی، جبکہ دوسرے فقہا کے نزدیک قبول نہیں ہوگی، معتبر نہیں کی جائے گی فاسق آدمی کی گواہی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ نکاح میں گواہی کا حکم بیان کریں، نیز فقہا کے اقوال معادلائے لکھیں۔ تو یہ فقہا کے اقوال ہم تفصیل سے لکھ سکیں گے، آگے بھی ایک سبق میں ابھی ہم نے اسی موضوع پر پڑھنا ہوگا کہ نکاح میں گواہی کا کیا حکم ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، کس طریقے سے گواہی دی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 182 میں انشاءاللہ ہم کتاب النکاح کا الباب الثانی پڑھیں گے، اور وسبب اختلافہم سے آگے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔